ہو کیا رہا عید اسپیشل میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں فیصل عباسی, ارشاد صاحب ساتھ ہیں, مبشر لقمان صاحب, امجد ثاقب صاحب, سید نور صاحب, ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب اور حامد علی خان صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ارشاد صاحب, میرا خیال ہم بلا تعطل ایک بات جو کافی سوال یہ پوچھا بھی جا رہا ہے اور ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی کافی قربت رہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کے چاہنے والے جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کا عید کا معمول اور عید الاضحیٰ پہ ان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اور ویسے تو یہ ہے کہ بڑے خوش خوراک ہیں, لیکن گوشت کیا وہاں بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور گھر کا حصہ گھر میں ہی جاتا تھا, یہ سب غرباء میں تقسیم ہوتا تھا؟ میاں صاحب کے جو میں نے سالہ سال دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے ان کا, اور چونکہ ان کی فیملی کا بھی کافی بڑا ہے, پھیلاؤ ہے, تو ایک تو عید کی نماز صبح سے آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں جو کافی تعداد میں ہوتے ہیں. جاتی عمرہ میں 3-4 فیملیز تو رہتی ہیں, رہائش پذیر ہیں, میاں صاحب ہیں, ان کے وہ عباس شریف صاحب کی فیملی ہے, کیپٹن صفدر صاحب, اور یہ سارے جو لوگ اکیلے ہوتے ہوں گے بیچارے. 29,000 کنال اور صرف 4 فیملیاں, نہیں, دور تک کوئی نہیں. میں تو میئر نہیں کیتا ہوں, میں تک اپنا میرا تک فیتا لایا ہے, میں دکھی ہوتی ہے اپنا ویسے اکیلے کوئی نام سائے کوئی. تو اس میں پھر میاں صاحب اپنے سامنے کھڑے ہو کر تمام جانور جو ہیں ان کی وہ قربانی کرواتے ہیں. خود بھی چھری پھیرتے ہیں؟ خود بھی پھیرتے ہیں, بلکہ میں نے کبھی جانور پہ چھری نہیں پھیری تھی زندگی میں, تو وہ پہلی دفعہ جو مجھے موقع ملا, مطلب میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹنٹ تھا, تو وہ ایک عید تھی جس پہ مجھے میاں صاحب نے کہا, اشارہ کیا کہ آپ بھی کریں, چونکہ جتنے لوگ ہونتے پھیرنی پڑے گی. ہاں, تو جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ قربانی ہوتی ہے, گوشت بنتا ہے, پھر اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں. جیسے ایک اسلامی ٹریڈیشن ہے, اس کے مطابق 3 حصوں میں کر کے اور وہ پھر بھجواتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ورکرز آئے ہوتے ہیں وہاں ہمارے, کچھ جو صبح نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں, تو ان ورکرز کے ساتھ پھر وہ وہاں تھوڑا سا وہ سمجھ لیں آپ کے چائے وغیرہ یا کوئی جو بھی اس وقت صبح کے ٹائم نماز کے بعد ہو تو وہ کرتے ہیں. کچھ ورکر وہاں رہتے ہیں, کچھ چائے پی کے تھوڑا کھا پی کے چلے جاتے ہیں. تقریباً کوئی آفٹر نون تک, دوپہر تک وہ پھر اپنی سیاسی کہہ لیں مصروفیات سے فارغ, یعنی پھر وہ روٹین پہ آ جاتے ہیں. پھر وہ اپنی فیملی کے لیے ایکسکلوسیو ان کا ٹائم ہوتا ہے آفٹرنون کے. مبشر صاحب آپ بھی چھری پھیر لیتے ہیں؟ مبشر صاحب میں تو سمجھتا, میں آپ کو سیریس نوٹ بتاؤں, چھری پھیرنا مسنون ہے, اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قربانی کے جانور پہ خود سے چھری پھیرے. نہ میں خود پھیرتا ہوں, نہ صرف, بلکہ میں اپنے بچوں سے بھی میں نے کروایا ہے. اچھا, کھال بھی اتار لیتے ہیں بکرے کی؟ نہیں, کھال نہیں, میں کھال صرف سیاستدانوں کی اتار لیتا ہوں. سیاستدانوں کی کھال اتارنے میں آپ بڑے ماہر ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا انٹرویو کس سیاستدان کا مشکل لگا؟ وہ کہنے کا مطلب زج کرنے کا وہ تھوڑا سا انہوں نے, میں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ اگلوانے میں آپ کو دقت پیش آئی. دیکھیں, اگلوانا جو ہے نا سب سے مشکل, وہ میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آپ ان سے نہیں اگلوا سکتے, بہت زیرک سیاستدان ہیں, وہ ادھر ادھر ٹال دیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. اور ان کو غصہ چڑھانا بڑا, غصہ اسی وقت چڑھتا ہے جب وہ خود چڑھانا چاہتے ہوں اپنے آپ کو, اچھا, تاکہ وہ ایک ان کا ڈیفنس میکنزم ہے. لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو بتانا ہے, اخوت کے حوالے سے ہے. میں بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے پاس کیس آیا کہ جی اخوت کی ایک کلائنٹ ہے, وہ 2 باری ان سے پیسے لے چکی ہے, اور دونوں باری اس نے واپس کر دیے. کو 5,000 10,000, مجھے نہیں پتا, کوئی چھوٹی رقم تھی ویسے. تو ہمیں کہا کہ اس کی سٹوری پتہ کریں, بزنس کرتی کیا ہے, یہ پیسے کیوں لے رہی ہے بار بار. وہ حاصل پور کے آگے کوئی گاؤں تھا. اچھا, تو ہم پوری ٹیم جو تھی وہ وہاں پہ چلی گئی. بڑی شفیق بزرگ تھیں, کم از کم وہ 75-78 سال کی ہوں گی. اچھا, تو اچھا پہلے تو اچھا ان کے بکریاں شکریاں کھیل رہی تھی کچھ, اور وہ دال چال وہ جو صاف کرتے ہیں وہ کر رہی تھی. تو مجھے دیکھ کے انہوں نے انسسٹ کیا کہ تنتے میں پہلے دودھ پیانا ہے, تو بڑا ماڑا ہے گا. اور میں تو پیتا ہی نہیں اس طرح سے کچا دودھ, تو زندگی میں نہیں پیا, لیکن اب وہ انٹرویو کرنا تھا تو میں نے وہ کچا دودھ پیا. بڑا برا حال تھا, بڑی مشکل سے ہم پہنچے وہاں اتنی دور, چک پتہ نہیں کون سا. اس کے بعد ان سے میں نے پوچھا تسی یہ قرضہ لیندے کیوں؟ تو ان کا بکریاں خریدن واسطے. تو اچھا, میں اب سٹوری تو کوئی تھی نہیں اس میں, اور تو میں نے کہا سٹوری نکالیں کوئی. میں نے کہا کہ جب پہلی دفعہ بکریاں آئیں تو اس میں کیا ان کا جی
بڑی خوشی سی ساڑی پہلی بکری نے بچہ دیتا کہ تو اس کا ان کی خوشی یہ تھی کہ اب بکری کا دودھ ہمیں ملے گا, بچہ بڑا ہوگا اس کو ہم بیچ دیں گے اور وہ آگے چلے گا. تو میں کہوں بکری ہے ابھی؟ تو کہتا نہیں وہ ہم نے دے دی. میں نے کہا دے دی, یہ سٹوری تھی. کس کو دی؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ہی ایک فلاں فلاں عورت ہے, کوئی نام اس وقت انہوں نے بتایا, وہ بیوہ ہوگی, جوان عورت ہے. اچھا. تو وہ دودھ دینے والی بکری میں نے اس کو اس لیے دے دی تاکہ اس کو کسی مرد کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کھانے کے. کیا بات, ٹھیک ہے. اور یہ اب ادھار لیا بھی اس نے اخوت سے, اور وہ ادھار تو چکا رہی ہے, اور چکایا بھی اس نے. خدا پاک کی قسم اس عورت کے مقابلے میں ہم سب غریب ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, وہ جو پہلی سلائی مشین آپ نے خرید کر دی تھی, اس عورت سے آج بھی رابطہ ہے؟ جی, اس کے بچوں سے ہے رابطہ, لیکن ایسی ہی کہانی چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں. تو ہم نے کہا کہ جب یونیورسٹی بنانی ہے تو کروڑوں روپے چاہیے, تو ہم نے بائی اے برک بلڈ یونیورسٹی کا مہم شروع کی. بائی اے برک ہم نے کہا کہ نوشنلی اس کی قیمت 1000 روپے, آپ 1000 روپے دیں اور یونیورسٹی کے آپ فاؤنڈر بن جائیں. کسی نے 1 اینٹ خریدی, 10 اینٹیں, 100 اینٹیں, 1000. انہوں نے بھی بہت سی اینٹیں خریدی ہیں, اس محفل میں سب لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں. تو لیکن جیسے یہ فرما رہے ہیں, ایسے ہی ایک عورت کی اینٹ مجھے نہیں بھول سکتی. اس نے مجھے فون پہ کہا کہ جی مبارکباد کہ آپ ایک اینٹ سے غریبوں کے لیے یونیورسٹی بنا رہے ہیں, بچے پڑھیں گے, فیس نہیں دیں گے, اس وقت فیس دیں گے جب ہوگی. تو میں بھی حصہ دار بننا چاہتی ہوں, لیکن میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے, تو کیا میں 500 روپے دے کے آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں, مطلب شوق دیکھیں, جذبہ ہم جیسے دیکھیں. لوگ اس ایسی عورت کے آگے بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے, بونے ہیں, اور حقیقت میں امیر وہ ہے. مبشر صاحب, یہ جب آپ یہ منفی کمنٹس سنتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ نہیں, میرا ری ایکشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ میں پڑھتا ہی نہیں. میں بڑے آرام, میں صرف تعریف پڑھتا ہوں اپنی, اور میں اگنور کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ٹرولز کی جو پیڈ ٹرولز ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کریں. میں صبح جب سلام کرتا ہوں نا ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر, اس پہ بھی لوگ برا بھلا کہہ رہتے ہیں. جب السلام علیکم رحمۃ اللہ اور جمعہ مبارک, اگر اس میسج پہ کسی نے ٹرولنگ کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کامنٹیٹر نہیں ہے, وہ اپنی میمز جو آپ کی بنتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں, کئی اچھا, کئی بڑی اچھی ہوتی ہیں. اور لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے بات معین اختر مرحوم صاحب نے ایک دفعہ بات سمجھائی تھی. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے پاپولر کیوں ہیں, اور ایک اور میں نے کمیڈین کا نام لیا. میں نے کہا وہ حالانکہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ معین اختر نہیں بن سکتے. تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ میں مذاق کرتا ہوں, وہ مذاق اڑاتے ہیں. واہ. تو ہمارے یہاں لوگوں کو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق نہیں ہے پتہ. بالکل صحیح ہے, اور وہ ہم اس میں رہ گئے ہیں. ہم نے اپنی روایات کو بدلا, ان کو کمپرومائز کیا. میں اور ارشاد عارف صاحب, ہم تمام تر ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ایک دوسرے سے, لیکن ہم عزت کا اور رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑتے. جی ٹھیک ہے نا, اور یہی سب کو کرنا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سید نور صاحب, نوجوانوں کی بات کل ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, ابھی مبشر صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم بدتمیز ہو جائیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے تو ہم کرسی سے نہ اٹھیں. یہ چیزیں جو ختم ہوئی ہیں یہ فلم میں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ نہیں, فلم انٹرٹینمنٹ ہے, سمجھانے والا نہیں ہے فلم. نہ کوئی سمجھے گا پیسے خرچ کر کے وہ آئے اور یہ اس کو سمجھایا جائے گا بھی ایسے نہیں, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے. سب وہ بنا رہے ہیں, 0 Dark 30 بنا دیتے ہیں ہالی ووڈ والے سمجھانے کے لیے ہم نے آپریشن کیسے کیے, انڈیا والے بنا رہے ہیں. وہ فنڈڈ ہے نا, وہ فنڈڈ ہے سب. اگر آپ کو بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا, دیکھیں فلم اور ٹی وی کے انٹرٹینمنٹ میں ایک فرق ہے. فلم میں ہیرو جو ہے 40 بندوں کو کلاڑے مار کے ہیروئن تک پہنچتا ہے. ٹی وی پہ اس کو 40 اشتہاروں سے فاصلہ طے کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے دونوں کی. کوئی 40 بندے مارنے والا کلچر دیکھیں, وہ تو پالیٹکس میں بھی چلتا ہے. نہیں, وہ آپ ہی نہیں ہے, ریمبو نہیں ہے, سارا نہیں ہے. اب ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فلموں کا ادب ختم ہوا تو فلموں سے ادب ختم ہو گیا. صحیح. آپ فلموں کا ادب کرنا شروع کر دیں, آپ کو فلمیں ادب دیں گی. جی, پہلے فیض احمد فیض بھی فلم کے لیے لکھتے تھے, حبیب جالب بھی لکھتے تھے. اچھا شاہ جی, آپ کے مداحوں میں سے کوئی ایسا زندگی میں کامنٹس, ایسی تعریف یا تنقید جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ میں بتا دیتا ہوں.
انہوں نے شادی کر لی ان سے سائمہ جی نے نہیں، وہ تنقید نہیں، میں آپ کو بتاتا اس ہوں سے بڑی مداح کیا ہونا نہیں، میرا ایک ہم اثر رائٹر، نام لے لیتا ہوں میں، ناصر دیپ، جب میں کامیاب ہوا، جب میں کہانیاں لکھ رہا تھا اور جب میں ڈائریکشن میں آیا تو وہ میری اتنی مخالفت کرتا تھا جگہ جگہ بیٹھ کے، اور میں مسکراتا تھا. کئی سالوں کے بعد ہار کے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم من معاف کر دے. میں کہا کیوں؟ میں تیری بڑی برائیاں کی تھی. میں نے کہا اگر تم مجھے برائی نہ کرتے، مجھے پہ تنقید نہ کرتے تو میں اتنا اچھا کام کیسے کرتا. تھینک یو ویری مچ ناصر دیپ. وہ آج بھی ہر جگہ یہ بات کوٹ کرتے. تو یہ سر مداح والی گل جو مبشر صاحب ایک میں یار اجازت دیں، وہ مداح ان کے گھر میں ابھی اجازت ویٹ دیں، کر رہی ہیں کھانے کے ساتھ. مجھے سید نور صاحب کی بات سے یاد آیا، چرچل کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اف یو ہیو اینیمیز اٹس گڈ، اٹ مینز یو ہیو اسٹوڈ فار سم تھنگ. واہ. یہ بھائی یہ بڑی بات ہے. اچھا میں خاص یہ آپ اکثر میاں صاحب کو تو سنا دیا کریں نا. یہ ان تک بات پہنچ جائے گی. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں سنا کے تو ادھر بیٹھے ہوئے نہیں، وہ جب سٹوڈ کرنا سی وہ سٹ ہو گئے، جب سٹ کرنا سی وہ سٹوڈ ہو گئے. خاص صاحب کوئی ایسا پرستار پوری دنیا میں آپ نے آلموسٹ پرفارم کیا، آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں یا انہیں رہنا ہے یا میں رہنا ہے، اتنا بندہ تنگ آ جاتا ہے بعض اوقات. ہاں جی، وہ تو فون پہ بھی بہت لوگ تنگ کرتے ہیں، اگر فین ہی جو ابھی بھی خان صاحب اس عمر میں بھی آپ کو تنگ کرتی ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. کیا کہتی ہیں؟ کرتا ہے، کرتے ہیں، کرتی بھی نہیں وہ کہتی ہیں والا ٹھیک ہے، ایگزیکٹ سوال وہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم فنکار لوگ ہیں. ہم دیکھیں نہیں وہاں پہ بھی تو فنکاری دکھائیں گے نا کوئی. لقمان صاحب تسی تے بابا ڈاڈے لوگ ہو نا سخت، تسی سب لوگ جو مرضی کہی جاندے ہو، لیکن اسی ذرا تھوڑا چک کے گل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا شعبہ اس طرح دا تسی کر نہیں سکتے. جگ کے کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی جگ کے بات کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کہ دیکھو اسی کسی نال سخت گل نہیں کر سکتے. سانو کوئی کچھ کہہ بھی دے سانو برداشت کرنا پہلے ہے. حالانکہ اللہ دا اتنا کرم ہے کہتی جواب دے ہی سکنے ہیں. میں سوائے اللہ دی ذات تو کسی کو ڈردا ہی نہیں گا. لیکن اسی فنکار لوگ اسی کہنے کہ نہیں جڑا وقت ٹل جائے اور گل ختم ہو جائے. سافٹ لوگ ہوتے ہیں، سافٹ لوگ. اس کا پریکٹیکل ایک فلم میں نے دیکھا، بیجو باورا میں. ہاں جی کون سی؟ بیجو باورا. بیجو باورا میں وہ تان سین کو مارنے کے لیے جاتا ہے تلوار لے کے. تو تان سین آگے سے کہتا ہے یار تلوار کی کیا ضرورت ہے، کوئی راگ چھیڑ تو ہم مر جائیں گے. مطلب دیکھو ساڈے نال اسی بڑے لوگوں کی گلاں برداشت کرنے ہیں. نہیں لیکن خاص صاحب کوئی ایک واقعہ تو یاد ہوگا کہ آپ بالکل تنگ آ گئے ہوں اور آپ ریئیکٹ بھی نہ کر پائے ہوں. وہ ملتے رہتے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں. سانو ساری ہر محفل سانو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. انہوں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پیڑے بھی ہوتے ہیں. میں قدردانی کی بات کر رہے لگا میوزک کی سمجھنے کی. میرے دادا کو میوزک میں جرنل کا خطاب تھا. جی مہاراجہ پٹیالہ کی کوٹ گائک تھے، وہ درباری گائک. تو والد صاحب نے انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ مجھے کہتے ہیں، میرے والد کو میرے دادا کہتے ہیں کہ اختر حسین تم نے میرے ساتھ کل چلنا ہے، سرکار کو ملنا ہے، مجھے کچھ کام ہے ان کے ساتھ. نور صاحب ایک گل سننے والی ہے. لقمان صاحب میں قدردانی کی گل کر لگا. گئے تھے ان ملازموں جو ہوتے ہیں، ملازم ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کیا عزت ان کو دیتے ہیں. ہوتا ہے نا گھر والوں کو بھی. یا میں ایک بات کر رہا ہوں، کہا جا کے انہوں نے جا کے سیدھا مہاراج کو کہہ دیا کہ جی جندیال صاحب آئیں. کہتے بٹھاؤ ان کو. اس وقت خان صاحب کیوں ہیں، کوئی خیریت؟ کہ جی سر ہمیں نہیں پتہ، آپ پوچھ لیں. کہتے اچھا بٹھاؤ. میں ان کا وہ جلدی میں اتر آئے کہ میں پوچھوں کیا مسئلہ ہے ان کو. تو وہ کچھ پوشاک ٹرائی کر رہے تھے اس وقت. ٹیلر ان کی نئی سل کے آئی ہوئی تھی، بڑا اچھا کلر سونی شادی کا کام ہوا ہوا. تو مہاراجہ پٹیالہ بڑا خوبصورت آدمی تھا. نیچے اتر رہا تو سرپرست بھی تھا. میرے دادا جی کے منہ سے نکل گیا کہ مہاراج کو نظر نہ لگے اس کلر میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب وہ مہاراج صاحب خوش ہونے کی بجائے انہوں نے برا منا لیا کہ جنرل صاحب آج کے بعد یہ لفظ آپ سے منہ سے میں نہ سنوں، کبھی بھی نہ سنوں. میرے والد صاحب کہتے ہیں میں بھی پریشان ہو گیا کہ میرے باپ نے کیا کہہ دیا ان کو، راجے کو. وہ برا منا گیا.
بجائے خوش ہونے کے. آج کے بعد یہ لفظ آپ کے منہ سے میں نہ سنوں. اب دادا جی بھی خاموش کہ میں نے کیا کہہ دیا, ابا جی بھی خاموش کہ آرڈر چلتا تھا کہ لے جائیں, پتہ نہیں کون سی جیل میں پھینک دیا. ان کی حکومت تھی. صحیح. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں جنید صاحب میری غور سے بات سنیں, میں مروں گا نا میری سیٹ پہ میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا بھتیجا بیٹھ جائے گا. میں آپ کو کہوں آپ کو کسی کی نظر نہ لگے, آپ جیسا گائک دنیا پہ نہیں آئے گا. یہ ہے قدردانی. واہ واہ کیا بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید مزے کی باتیں ہوں گی, اور مبشر صاحب سے ہم جانیں گے کہ کوئی ایک ایسی پرستار کہ جس نے نک میں دم کر دیا ہو. ہمارے ساتھ رہیے. میرا سوال یہ تھا کہ آنکھیں تو بہت اچھی لگی ہوں گی آپ کو, لیکن کوئی ایک ایسی خاتون, ایسی فین آپ کی کہ جس نے بالکل ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہو. ویسے تو بہت سی ہوں گی لیکن کوئی ایک. میری ہاں. کہ خان صاحب کی؟ نہیں آپ کی. نہیں وہ فینس کئی ہوتی ہیں ایسی. خان صاحب بھی ہوئے تھے, پوچھتا نہیں کیوں رہے. میرا مطلب ہے کہ کیڑی کیڑی چیز سے نظر ہے ساڑی, انہوں نے کی پتا, ایسی ہوئی ہیں. اور جنرلی میں ایک بات کنفیشن بتا دوں گا, میں حسن پرست آدمی ہوں, مجھے اچھی شکلیں اچھی لگتی. یہاں کون ہے, کون بیٹھا ہے جو نہیں ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہی نہیں ہے. نہیں, حسن مطلب صرف آپ خواتین کے حسن کی بات کر رہے ہیں یا پورے کائنات کے حسن؟ نہیں ویسے حسن کا استعارہ خواتین پہ فوکس کر رہا ہوں, ویسے کائنات کے حسن بھی میں اچھا سمجھتا ہوں. کائنات کا جو حسن ہے وہ بھی تو خواتین کی وجہ سے ہی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بات بیچ میں رہ گئی. لیکن یہ ہے کہ اگر لیکن وہ ایک ہوئے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, آپ کو اتنی اٹینشن جب ملتی ہے تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ آئی فیل ویری گڈ. ویری گڈ. جب لڑکیاں کو اپروچ کرتی ہیں یا لڑکے بھی اپروچ کرتے ہیں, آئی فیل ایکسٹریملی گڈ. اسی چیز کے لیے تو کر رہے ہیں. جس دن اگر میں کسی ریسٹورینٹ میں جاؤں اور لوگ کو گھوم کے نہ دیکھیں تو مجھے ڈپریشن ہو جاتی ہے, یار میں دیکھ ہی نہیں رہا. جو یہ نہیں مانتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم میں اور کسی ایکٹریس میں کوئی فرق نہیں سوائے عمر کے, وہ ہم سے عمر میں بہت کم ہے, لیکن ہماری بھی وہی اپنا اپروچ ہے کہ آپ کو جتنے ایڈمائررز ہوتے ہیں وہ آپ کو دل سے پسند آتے ہیں. لیکن وہ لڑکی والی بات مبشر صاحب ایک نہیں ہے فیصل, کئی ہیں بچے. ابھی تجھے بہت سفر کرنا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے واقعہ جو شادی کی شیروانیاں پہننا چھوڑ, پھر مجھے کو دیکھے گی نا تو ہر جگہ تو اپنی شادی کی شیروانی پہنا. مبشر صاحب آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں سکھاتے؟ آپ اپنی شادی کی شیروانی اتارے نا پہلے. مبشر صاحب یہ بتائیں, آپ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انٹرویوز کیے ہوں گے سیاستدانوں کے ساتھ. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ نے کس سیاستدان کو اتنا سادہ پایا ہے کہ آپ نے بات اگلوانی چاہیے اور فوراً اس نے اگل دی؟ نہیں وہ کئی ہوتے ہیں سیاستدان جو ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ چلاک ہیں تو وہ چلاک نہیں ہوتے. سیاستدان مجبور ہوتے ہیں, کئی باتیں وہ اگل دیتے ہیں, وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھے زیرک سیاستدان, جس کو میں نے دیکھا کہ میں نے اس کے اوپر اس کو اتنی گرپ ہو کہ آپ کو وہ بیک فٹ پہ کر دے, وہ تھی ہلری کلنٹن. اور ہلری کلنٹن کو انٹرویو کرتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ اس کو ہمارے ملک کا ہم سب سے زیادہ پتہ ہے, اور وہ تیاری کے ساتھ بہت زیادہ, کہ اگر آپ نے اسے کہہ دیا کہ ہمارا گروتھ ریٹ 6.5% ہے تو انہیں کہنا نو نو نو, یو ایڈ پاپولیشن ٹو اٹ تو دیٹ از 3.75%. وہ اتنا حساب کر کے آئی ہوئی تھی. تو ایسا سیاستدان بھی ہوتا ہے. آپ کو ہمارے سیاستدانوں کا ایک پرابلم ہے, ہمارے سیاستدانوں کا پرابلم ہے کہ وہ میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرتے منہ پہ. وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائے, پہلی ناراض ہے تو اور ناراض نہ ہو جائے. اس وجہ سے میڈیا والے زیادہ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں اور زیادہ مارجنز بھی لے لیتے ہیں. اصل میں تو مشکل ہے یہاں پہ بیوروکریٹ سے اگلوانا. آپ کو کوئی بیوروکریٹ حاضر سروس کیا ریٹائرڈ بھی آپ کو مل جائے, آپ اسے سچ اگلوا لیں. اسے یہی پوچھے کہ بھائی تو اس گھر میں رہ رہے تھے, قیمت یہ ہے تمہاری خرچے میں ہو گیا, 40 سال کی نوکری میں ہو گیا. بڑا مشکل کام ہے.
آپ اگلوانے میں مطلب ہے کہ پھر آپ ایک لمٹ کراس کرنا شروع ہو جائیں گے. کیا شخصیت کا نام پوچھا تھا ارشاد صاحب نے. اب بھائی بچے فیصل تو ایک آدھی شخصیت کا یاد رکھ لے گا, اتنی ہے یہاں پہ الحمدللہ نام نہیں. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. سید نور صاحب, سید نور صاحب کی طرف جاتے ہیں. حسن کی بات یاد ہونے, حسن کی بات ہے. مبشر اس میں پھنس کے رہ گئے. نہیں سر, عید کا موقع ہے, عید کا موقع ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ روز کی معمول کی باتیں کریں, سیاستدان اور یہ سب. کیا ہے حسن, کیا ہے, اور محبت کیا ہے؟ محبت اور حسن جو ہے یہ اکٹھے جب ہوتے ہیں تو پھر ہی کچھ ہوتا ہے, ورنہ آپ کو کسی جس کا حسن نہ ہو, جو اگلی ہو, اس سے تو محبت ہوتی نہیں. تو میرا تو مزاج ہی لڑکپن سے عاشقانہ ہے. جو آپ ان سے پوچھ رہے تھے مبشر صاحب سے, اگر آپ فلم بنائیں تو مبشر صاحب اور کرمانی صاحب ان دونوں میں سے کس کو آپ ہیرو لیں گے؟ کرمانی صاحب. نہیں ابھی اگر فلم بنے یہی آپشن. کرمانی صاحب. اور وجہ کیا ہے, ان کو لوں گا تو یہ مجھے ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا ماشاءاللہ. دیکھ لوں مبشر صاحب, یہ تو ٹریبیوٹ ہے. ہاں جی بالکل. حسن اور محبت, جینیس. حسن ہو یا محبت ہو, میں جس چیز کا قائل ہوں, جس حسن میں اور محبت میں وفا نہیں, نہ وہ حسن ہے نہ محبت ہے. واہ. تو وفا تو نہیں حسن میں ہو سکتی نا, عمر کے ساتھ ڈھل جانا. نہیں وہ آپ کا, یہ آپ کا نہیں, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, کہ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے حسن اور محبت سے زیادہ اگر اس میں وفا نہیں ہے تو میرے لیے وہ حسن بھی بیکار ہے, وہ محبت بھی بیکار ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عید اسپیشل ہو کیا رہا ہے, آپ دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے عید مبارک. اور ہمارے جو مہمان ہیں مبارک دے رہے ہیں, تو ساڑھے بجلی دے بل تو دینے آ کے اپنا میتا ہے سیٹ تے تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی. مبشر صاحب مبارک تے دینی ہے, وار وار دینی ہے. بعض ایسے ہیں جنہوں نے ہو جوائن میرے بل لے جائیں یار, تو تیری مہربانی. مبارک کیڑی ہونا, اپنا آئی میں بل دینے. اب نہیں آن لائن پیمنٹ کر دیں, اب کیا بل لے کے جانے بھائی, آن لائن دینے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. سولر لگوایا ہوا آپ نے؟ جی نہیں سر, اب تو پیسے ہی ختم ہو گیا. اور آپ کی حکومت نے سولر کو اتنا ایسا. میری حکومت نہیں ہے ویسے, معاف کرنا, یہ میری حکومت نہیں. اور سر حکمران بھی آپ ہیں, حکومت میں بھی آپ ہیں. نہ ہم تو بھائی, ہم تو نہ حکمران ہیں نہ حکومت میں ہیں, ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہاں ہیں کرمانی صاحب؟ جی ہم وہاں جہاں سے ہم کو اپنی بھی خبر نہیں آتی. نہیں اب کیا ہے مستقبل میں, جاتی عمرہ پہنچ گئے. کوئی نئی سیاسی جماعت جو آ رہی ہے اس میں آپ جا رہے ہیں؟ نہیں, سیاسی سوسی جماعت نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے مسلم لیگر. اچھا, ناٹ اے نون لیگر, ایز اے مسلم لیگر. او اچھا. سو میں مبشر صاحب, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بل دینے کے, آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جہازوں کے مالک ہیں, کوٹھیوں کے مالک ہیں. نظر بڑی لگائی ہے آپ لوگوں نے, اللہ کی قسم آپ لوگوں نے ایسی نظر لگائی ہے, اتنی پیڑیل نظر. جہازاں دے مالک نے بجلی دا بل منگدے پے. نہیں جی تسی منگن تے آ گئے ہو, اپنا انی نظراں لاؤ انہوں جی تسی منگن تے آ گئے ہو. دیکھیں میرا پرابلم ہے, میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں, اور میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں ایک بات. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے نا زندگی میں, اس کا استعمال کریں, اس کو خرچ کریں. آپ آج برتن لے کے آتے ہیں, پرفیوم لے کے آتے ہیں, شرٹ لے کے آتے ہیں کہ میں نے فلاں دن پہنوں گا, کو بڑے دن پہنوں گا. وہ آج ہے بڑا دن, کیونکہ اللہ نے آج مجھے زندگی دی ہوئی ہے, وہ سانس دیے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے مجھے میری استطاعت دی ہے کہ میں اچھی گاڑی لوں یا اچھا گھر لوں, یہ وہ ضرور کریں. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, نہ کرنا وہ بھی ناشکری کی باتیں ہیں. کم از کم پاکستان سے باہر تو نہیں نا میں لے کے گیا پیسہ اپنا, صحیح ہے, باہر ساری دولتیں پڑی ہوئی ہیں. کم از کم میں اسی ملک میں ہے نا, یہیں پہ روزگار لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہوں, میں ٹیکس دے رہا ہوں نا اس پہ. صحیح ہے, کوئی چوری تو نہیں کر, میرے نام پہ ہے, جہاز بھی میرے نام پہ. ڈاکٹر صاحب, ایک آپ سرکاری افسر تھے, بڑے افسر تھے, عید گزرتی تھی, اب سوشل ورکر ہیں, وہ اس میں کوئی فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت کس طرح کی عید تھی, اب کیسی؟ پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, سرکار میں تھے. اب دیکھیں نا آپ, مبشر بھائی بل دیکھ کے بل بلا اٹھتے ہیں. اب میں تو بل بلا. وہ بات یہ ہے کہ سرکار میں ہونا یا کسی بھی عہدے پہ ہونا یا کسی جگہ پر بااختیار ہونا,
اور بااختیار نہ ہونے میں بہت فرق ہے. پاکستان میں ایک بااختیار شخص اور ایک عام شہری میں زمین آسمان کا فرق. سیکیورٹی ہے, دبدبہ ہے, دوست ہیں, آپ ہسپتال جاتے ہیں تو آپ کو دوائی بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے, آپ کے بچے کو بہترین تعلیم بھی ملتی ہے. تو وہ بہت فرق ہے. اب تو معمولی جو اگر آپ سرکاری, کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سرکاری ملازمت لینی, ابھی بھی آج کے اس دور میں پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں سے جو بچے پڑھتے ہیں, جن کا انٹلیکٹ کہیں بڑا ہوتا ہے, یا جن کے ماں باپ نے کروڑوں روپے ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, کتنا یہ فیوڈلسٹک اور کتنی میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سوچ کا معاشرہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے CSS کرنا. مطلب ہم سے پوچھیں کہ اس صحرا کی دشت نوردی میں کیا کیا دکھ ہیں, کیا کیا غم ہیں, کیا کیا ہزیمتیں ہیں, کیا کیا مشکلات ہیں, کمپرومائزز ہیں. تو یہ نہ جانے کیوں ہمارے معیار اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں, وہ نیلی پیلی بتی ہمیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہے, حالانکہ اس کے اندر انہوں نے تو کئی دفعہ اس بتی کی افروز کیا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ فرق میں نمایاں کر رہا ہوں کہ جو سادگی میں جتنی باتیں ہماری ساری ہوئی ہیں, کچھ ہم نے ماضی کو یاد کیا, کچھ ہم نے مستقبل کی طرف جھانکا, تو ایسنس تو یہی ہے, محبت, ایثار, جیسے آپ نے شروع میں کہا, آپ نے صبر اور شکر. تو اصل انسانیت تو یہی ہے کہ خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوشیاں دیں, اور اس میں ڈسکریمنیٹ نہ ہوں. مثلا آج ہم اپنی محفل میں سیاستدانوں کو زیادہ موضوع سخن بنا رہے ہیں, تو سیاستدان بھی اچھے ہیں, برے ہیں, دانشور بھی اچھے ہیں, برے ہیں, استاد بھی اچھے ہیں, برے ہیں, بیوروکریٹس بھی اچھے ہیں, برے ہیں. آپ کی اجازت سے میں کہوں گا کہ صحافی بھی اچھے ہیں اور برے ہیں. بلا شبہ. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اصل جو میں آج کی گفتگو سے جو حاصل کر رہا ہوں, آپ سے حاصل کر رہا ہوں, بنیاد یہی ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی اور سادگی اور ماضی کی روایت, جیسے مبشر بھائی نے کہا کہ روایت سے جڑنا بھی ایک عظمت ہے, اور مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے مستقبل سے رشتہ قائم کرنا بھی ایک کامیابی کا گول ہے. یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہوئی ہیں, اور آپ نے حسن کی جو باتیں چھیڑی ہیں اس کے بارے میں جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا, 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. جان ایلیا نے کہا تھا تم کتنی دلکش ہو, میں کتنا دلجو ہوں, کتنا ستم میں, دونوں مر جائیں گے. واہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ وہ ایسے تھا کہ کتنی دلکش ہو تم, کتنا دلجو ہوں میں, کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں. وہ جاری ان کی جب بھی باری آتی ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. صاحب آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ملے, بیٹھے, کام کیا, کسی کا نام لیے بغیر. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں بیان دیتے ہوئے, ٹی وی میں انٹرویو دیتے ہوئے, عوام کے سامنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے, جتنے وہ ہمدرد ہوتے ہیں عوام کے, جس قدر وہ دلجوئی کر رہے ہوتے ہیں, واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے, اس میں تصنع کتنا ہوتا ہے اور حقیقت کتنی ہوتی ہے, اور آپ کا پھر اس پہ اس وقت تبصرہ یا ذہن کرتا کیا تھا؟ دیکھیں, میں نے تو زیادہ کام کیا ہے ایک شخصیت کے ساتھ ہی, نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو میں نے ان میں کوئی تصنع نہیں دیکھا. وہ چاہتے ہیں چیزوں کو ڈیلیور کرنا, اور لیکن انفارچونیٹلی تینوں دفعہ جو وہ چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے, یا انہیں کرنے نہیں دیا گیا. لیکن باقی کسی کے ساتھ میں نے کام کیا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاست جان جو ہوتا ہے وہ کوئی فالس پرومس جان بوجھ کے نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے ڈیلیور کرنا, وہ حکومت میں آئے گا, ڈیلیور کرے گا. لیکن پاکستان میں دیکھیں نا, ویلز ود ان ویلز ہیں یہاں بہت. جب کوئی ڈیلیور کرنے کی آتی ہے کسی کی باری, تو اس کو پھر لوگ کہہ رہے ہیں تو لارجر دین لائف ہو رہا ہے. ایکچولی پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک 2% میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ بلکہ اشرافیہ نہیں, وہ مافیا ہے. اور یہ پاکستان جو تھا, جناح صاحب نے اس اشرافیہ یا مافیا 2% کے لیے نہیں بنایا تھا. ایک سٹیٹس کو ہے,
اور اس سٹیٹس کو جو توڑنے کی کوشش کرتا بھی ہے پولیٹیشین، تو یا پھر وہ پھانسی پہ لٹکتا ہے، یا وہ پھر جلا وطن ہوتا ہے، یا اٹک جیل جاتا ہے، یا قیدی نمبر 804 بنتا ہے۔ یہاں انفارچونیٹلی آپ کی تمام باتوں کا میں اس طرح اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم لوگوں نے جس طرح قرآن پاک ایک مکمل ہدایت والی کتاب ہے، اس پر بھی کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ آئین تو بہت بعد میں آتا ہے، تو نہ اس پر عمل ہو رہا ہے نہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ دونوں ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک مین میڈ ہے۔ صحیح۔ آپ جو آپ نے اپنا منشور ہے اگر اس کو فالو کریں اور اپنے اپنے ایریاز میں رہیں، اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، تو اگر کوئی جھوٹے وعدے کرے گا تو لوگ خود ہی اس کا احتساب کر لیں گے، جو کام کرے گا اس کو لوگ ریوارڈ کریں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کاش عید کا شو نہ ہوتا اور میں ایسا جواب میں آپ کو دیتا نہیں کر لیتے کہ اپنا قربانی کا ماحول ہی بن جائے۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ صاحب پاکستانی سیاستدانوں میں سے جس کا انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو خود مزہ آیا ہو اور آپ نے سمجھا ہو کہ میں نے کچھ لرن کیا ہے؟ دیکھیں انٹرویو کرنے میں ایکچولی مزہ جو ہے نا وہ وسیع ظفر نہیں، ایکچولی عمران خان کا ہے، کیونکہ عمران خان کو کویسچن پریپیئر نہیں کرا کے دیتے تھے اور وہ ہر قسم کا سوال لے لیتا تھا۔ اگر میں اس کو کوئی لڑکی کے متعلق پوچھوں تو وہ بھی لے لیتا تھا۔ ایک جنرل بات میں نے سب کا کیا ہے، میں نے قیدی نمبر 804 کا بھی نہیں ہے، کیا ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، میں نے سب وہ کا اٹک میں 804 تھا، اڈیالہ میں نہیں 804۔ میں کہتا ہوں میں نے سب کا کیا۔ 804 تو میری گاڑی کا نمبر ہے، ڈاکٹر صاحب مت کریں، مجھے پکڑ لیتے ہیں لوگ۔ اچھا، یہ سید نور صاحب کیا گفتگو آپ نے سنی سارا، لیکن اوورال میسج کیا ہے آج کے دن آپ کی طرف سے؟ قربانی، کس کی؟ ہر قسم کی قربانی۔ اپنے جذبات کی آپ قربانی کریں کہ دوسروں کو وہ حصہ جو اپنے بچوں کو دینا ہے اس میں سے نکال کے آپ دوسرے کو بچوں کو دیں۔ وہ قربانی کہ آپ کے مال و دولت جو آپ کے پاس ہے اس میں سے نکال کے غریبوں کو تقسیم کریں۔ یہ ہمارا اسلام اس لیے یہ قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا ہے، جو ہم نہیں کرتے، ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ ہم نے اس کو آپ یہ دیکھیں ایک سے کہ اس نے 2 بکرے کیے میں 3 کروں گا، سٹیٹس سمبل سر۔ تو یہ جو ہے یہ قربانی نہیں ہے، یہ آپ اپنی فریجز بھر رہے ہیں اور وہ جھگیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ ایک موقع کر دیں آخری لفظ اگر اپنی دولت نہ بھی دیں۔ آپ کر لیتا ہوں امجد ثاقب صاحب۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، میری تو خیر زندگی ہی الحمدللہ اسی مسئلے میں گزر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خوشی کی تلاش جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے۔ صحیح۔ زندگی بڑی محدود ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دوسروں کو خوش کر دو، خوشی خود تمہاری دہلیز پہ آ جائے۔ صحیح۔ تو میں تو اس دن کی مناسبت سے یہی کروں گا کہ خوش بھی رہیں، اوروں کو بھی خوش کریں، بڑے پورا ماحول خوش ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے، ایک ہمارا بزرگ گاؤں کے باہر کوئی چھپڑ کے وہ اپنا درخت کے نیچے بیٹھ کے سستا رہے تھے، تو ایک صاحب گیا وہاں پہ، گاؤں کا کمین، اب اس نے دیکھا، اس نے کہا بزرگ جی لیٹے ہیں، تو اس نے فوراً کے پیر شیر کٹنے شروع کر دیے۔ اب آدھے گھنٹے بعد بابا جی اٹھے، ان کا پتر کی چاہیے، ان کا اچھا جی ہوئے گا، ان کا بالکل، کہتے بابا جی سامنے پہاڑ ہے، سونے کا بنا دیو۔ تو بابا جی نے انگلی میں یوں کیا، منہ پہ کچھ پڑا اور ڈز کر کے ماری انگلی، تو وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بندہ بڑا خوش، بابا جی نے بکل ماری اور چل پڑے، اور 5 منٹ بعد بندہ پھر سے بھاگتا ہوا آیا پیچھے اور پیری پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بابا جی، ان کا بابا جی نے کہا سونے کا پہاڑ دیتا اور کی چاہیے تھا، کہتے نال ایک پہاڑی بھی ہے، تو دیکھ لو۔ بابا جی نے پہاڑی کو دیکھا، بابا جی نے انگلی کیا اور یوں کیا، تو وہ پہاڑی بھی سونے کی ہو گئی۔ ان بابا جی پھر ٹور پہ، وہ 20 منٹ کے بعد نا وہ بندہ آیا پیچھے بھاپتا ہوا آ رہا ہے، اور پیچھے پیری پڑ گیا ان کے۔ بابا جی کہتے ہن تینوں کی چاہیے، کہتے تاڑی انگل چاہیے۔ تو کمال کرتے ہیں آپ دونوں، قربانیوں کی ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی اچھی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، یار کمال ہے۔ یہاں پہ تو ہم ایک سلیبس نہیں ہونے دیتے۔ اچھا سر، میرے ڈرائیور کا بالکل تھوڑا ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ ایک چیز پڑھ سر، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بشر بھائی گستاخی نہ ہو تو یہ بتا دیں کہ آپ بابا جی ہیں یا آپ دوسرے ہیں؟ میں دوسرا ہوں۔ کرمانی صاحب آخری شارٹلی اثار و قربانی کی بات یہ کی ہے، بالکل یہ جو بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے جو
یہ اثار اور قربانی کا سبق دیتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً جو صاحب ثروت ہیں، ان کو پاکستان کے لیے بھی اب سوچنا ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں اپنے آپ۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہاں صاحب، بس جی میں تو یہی کہوں گا کہ قربانی کا سلسلہ تو ہے، اللہ نے یہ بنایا ہوا ہے۔ جو دیکھیں ہر فیملی میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ میں مانتے نہیں کہ کوئی ایسی فیملی ہوگی جو سارے ہی امیر ہوں، بیچ میں غریب بھی لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر فیملی کا یہ سلسلہ ہے۔ صحیح۔ تو خیال کریں، اگر کوئی ناراض ہے آپس میں پیار محبت کریں، اپنے ملک سے پیار کریں، ملک کے لیے دعا کریں کہ اس کے حالات اچھے ہوں، انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ عید کا مطلب ایک دوسرے کو منانا بھی ہے، ہاں جی، راضی یہ بھی بھی کرنا ہے۔ یہ بھی اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کر لیں، آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہی کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے۔ مبشر صاحب، آپ کی طرف سے پیغام کیا پیغام دیکھنے والوں کو عید کی مناسبت سے آن اے سیریس نوٹ؟ آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں۔ جتنے جو جس گھر میں رہتا ہے، صرف ایک دفعہ یہ سوچ لے کہ یہ میں نے واقعی حلال کے پیسوں سے بنایا ہے کہ حرام کے پیسوں سے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائیں اور پھر دوسروں کو دیکھیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ پروگرام کا ٹائم اب تقریباً اینڈ ہے، اور مبشر لقمان صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، سید نور صاحب، ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب اور حامد علی خان صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔